السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے البلاغ چینل کے ہفتہ وار پروگرام خبر پر نظر میں ہوں آپ کا میزبان مبارک عمری۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس ہفتے کی اہم اور نمایاں سرخیاں۔ غزہ منصوبے کی سلامتی کونسل سے منظوری، عالمی رد عمل میں تقسیم، حماس کا دو ٹوک انکار۔ بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج پر گہری تشویش کے الزامات، جمہوریت کے اسکرپٹڈ الیکشن مستقبل پر سوالات۔ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی پر کانگریس کا سخت اعتراض۔ کیرالہ میں بی ایل او کی خودکشی کے بعد سیاسی طوفان، آئی یو ایم ایل سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ دادری لنچنگ کیس میں یو پی حکومت کی کارروائی پر سوالات، محمد اخلاق کے ملزموں پر مقدمہ واپس لینے کی کوشش، انسانی حقوق تنظیموں میں تشویش۔ کرناٹک حکومت کا بڑا قدم، ڈیجیٹل خلیج مٹانے کے لیے کم قیمت کی کے ای او اے آئی کمپیوٹر لانچنگ۔ بنگلورو ٹمکورو میٹرو توسیع منصوبہ، حکومت کی وضاحت اور سرمایہ کاری کی پیش رفت۔ بنگلور میں 32 کروڑ روپے کا ڈیجیٹل گرفتاری فراڈ بے نقاب، سپریم کورٹ کا ملزمان کو ضمانت نہ دینے کا سخت حکم۔ جماعت اسلامی ہند کی آل انڈیا ہمسایہ مہم، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا مؤثر اور طاقتور ذریعہ، کرناٹک میں جامع پروگراموں کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کے تیار کردہ غزہ اسٹیبلائزیشن پلان کی منظوری دے دی ہے اور اس فیصلے کو عالمی سطح پر غزہ بحران کے ایک بڑے موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی 2 سال طویل تباہ کن یلغار کے بعد یہ وہ لمحہ ہے جس نے کئی ممالک میں محتاط امید پیدا کی ہے، لیکن ساتھ ہی سنگین اختلافات کو بھی نمایاں کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اس منصوبے کو پوری شدت کے ساتھ مسترد کر دیا۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق غزہ میں ایک بین الاقوامی غزہ اسٹیبلائزیشن فورس تعینات کی جائے گی، جس کا بنیادی مقصد غزہ پٹی کو مکمل عسکریت سے پاک کرنا ہے۔ اس فورس کو غیر ریاستی گروہوں کے اسلحے کی مستقل غیر فعالی، پرماننٹ ڈی کمیشننگ آف ویپنز اور مسلح ڈھانچوں کی مکمل تباہی و بحالی کی روک تھام، ڈسمینٹلنگ آف ملٹری اینڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کا مینڈیٹ حاصل ہوگا تاکہ غزہ میں کسی بھی مستقبل کے عسکری ڈھانچے کے امکانات ختم کیے جا سکیں۔ قرارداد غزہ میں ایک عبوری انتظامی ڈھانچے، انٹرم گورننس میکانزم کے قیام کی منظوری بھی دیتی ہے، جو تعمیر نو، شہری نظم و نسق اور عبوری سیاسی معاملات کی نگرانی کرے گا۔ اس کے ساتھ ایک آزاد نگرانی و تصدیقی نظام، انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ اینڈ ویریفیکیشن میکانزم قائم کیا جائے گا تاکہ مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرنا، سیکیورٹی اقدامات اور جنگ بندی کے عملی نفاذ پر سخت نگرانی رکھنا شامل ہے۔ مزید برآں قرارداد غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کی ضمانت دیتی ہے اور ایک ایسے مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا امکان واضح ہو سکتا ہے۔ یہ قرارداد 13 ووٹوں کی حمایت کے ساتھ منظور ہوئی، جبکہ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا۔ سعودی عرب، مصر، قطر اور ترکی جیسے خطے کے اہم ممالک نے اس پیش رفت کو تشدد کے خاتمے کی جانب ایک ممکنہ قدم قرار دیا، لیکن ساتھ ہی زور دیا کہ اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب تعمیر نو، انسانی حقوق اور فلسطینی ریاست کے سوال کو اولین ترجیح ملے۔ یورپی یونین نے اسے بہت دیر سے آنے والا فیصلہ کہہ کر سراہا، لیکن یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ امریکہ نے اس قرارداد کو اپنی سفارتی حکمت عملی کی بڑی کامیابی قرار دیا، جبکہ افریقی یونین اور لاطینی امریکی ممالک نے انسانی امداد کے فوری اور آزادانہ رسائی کو سب سے اہم مرحلہ کہا۔ اس کے باوجود عالمی تجزیہ کاروں کا عمومی تاثر یہی ہے کہ اگرچہ قرارداد ایک امید افزا قدم ضرور ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کا مرحلہ بے حد پیچیدہ اور آزمائشوں سے بھرا ہوگا۔ دوسری جانب حماس نے اس قرارداد کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے اسے غزہ پر ایک نئی بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف فلسطینی عوام کے سیاسی اور مزاحمتی حقوق کو شدید طور پر کمزور کرتا ہے،
بلکہ غزہ کی زمینی حقیقتوں کو اکثر نظر انداز کرتا ہے۔ حماس کے مطابق مجوزہ بین الاقوامی فورس غیر جانبدار ثالوثی نہیں بلکہ بالآخر اسرائیلی مفادات کی محافظ بن کر تنازع کی ایک فعال فریق میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے برعکس فلسطینی اتھارٹی نے قرارداد کا محتاط خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک ممکنہ مثبت پیش رفت قرار دیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ واضح کیا کہ غزہ کی تعمیر نو، محاصرے کے خاتمے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی سمت ٹھوس پیش رفت کے بغیر کوئی بھی بین الاقوامی انتظام ادھورا اور غیر مؤثر ثابت ہوگا۔ بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج نے ملک بھر میں ایک نئی سیاسی بحث چھیڑ دی ہے۔ جہاں حکمران اتحاد نے بھاری اکثریت حاصل کی، وہیں جمہوریت پسند حلقوں، سول سوسائٹی گروپس، انتخابی مبصرین اور متعدد NGOs نے نتائج اور انتخابی عمل کے بارے میں شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ کئی ناقدین نے اسے اسکرپٹڈ الیکشن یا پری ڈیزائنڈ مینڈیٹ قرار دیا ہے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ انتخابات کے فوراً بعد اہم سیاسی مبصرین اور سول سوسائٹی تنظیموں نے کہا ہے کہ بہار کا نتیجہ ہندوستانی جمہوریت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کئی مبصرین کے مطابق دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ فیسسٹ قوتیں اکثر جمہوری انتخابات کے سہارے سے اقتدار میں آتی ہیں اور پھر جمہوری ڈھانچے کو اندر سے کمزور کرتے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں نے دعویٰ کیا کہ انتخابی بیانیہ، میڈیا سپیسز اور سیاسی ماحول اس قدر ایک طرفہ ہو چکا ہے کہ آزادانہ انتخاب کا تصور کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تشویش کا یہ سلسلہ صرف حکمران اتحاد تک محدود نہیں رہا۔ ملک بھر کی جمہوریت پسند تنظیموں اور NGOs نے اپوزیشن اتحاد کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناقدین کے مطابق اپوزیشن ہندوتو کے بیانیہ سازی، ریاستی مشنری کے اثرات اور انتخابی مہم کے جدید سیاسی حربوں کا مؤثر جواب دینے میں ناکام رہی۔ جمہوریت، سماجی انصاف اور سیکولر سیاست کا مضبوط مربوط اپوزیشن اور مؤثر بیانیہ سامنے نہ آ سکا۔ اپوزیشن جماعتیں زمینی سطح پر کارکن منظم کرنے، نوجوان ووٹر تک رسائی اور میڈیا نیریٹو کا مقابلہ کرنے میں بکھری ہوئی دکھائی دیں۔ ایک معروف انتخابی مبصرین کے مطابق ہندوتو کی فیشسٹ سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے جس فکری، سیاسی اور تنظیمی قوت کی ضرورت تھی وہ اپوزیشن فراہم نہیں کر سکی۔ کئی عالمی جمہوریت واچ گروپس اور انڈیپینڈنٹ ریسرچ انسٹیٹیوشن کے مبصرین نے کہا کہ بھارت میں انتخابی مسابقت موجود ہے، مگر پلیننگ فیلڈ غیر متوازن ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیا ایکٹیوسٹ کا جھکاؤ انتخابی عمل کی شفافیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انتخابی مہم پر دولت، مذہبی پولرائزیشن اور ریاستی اداروں کی مبینہ جانبداری جیسے عوامل تشویشناک رجحانات ہیں۔ بہار کا انتخابی نتیجہ پورے ملک میں جمہوریت، انتخابی شفافیت اور سیاسی بیانیوں کے مستقبل سے جڑے سوالات کو مرکزی مقام پر لے آیا ہے۔ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی پر کانگریس کا سخت اعتراض۔ کیرالہ میں BLO کی خودکشی کے بعد سیاسی طوفان، IUML سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ ملک بھر میں انتخابی فہرستوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے عمل نے سیاسی اور انتظامی سطح پر شدید ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ ایک طرف کانگریس اس عمل کو جمہوریت کو تباہ کرنے کی سوچی سمجھی سازش قرار دے رہی ہے، وہیں دوسری جانب کیرالہ میں ایک BLO کی مبینہ خودکشی نے اس پورے معاملے کو ایک سنگین انسانی المیہ میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے بعد IUML نے سپریم کورٹ میں فوری مداخلت کی عرضی دائر کی ہے۔ کانگریس نے الیکشن کمیشن کے SIR عمل پر نہایت سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پورا عمل الیکشن کمیشن کی جانب سے جمہوریت کو کمزور کرنے کی ایک خطرناک کوشش ہے۔ SIR کو ووٹر فہرستوں میں منمانے طریقے سے تبدیلی اور خاص طبقات کے ووٹ مٹانے کے آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پر حکومت کے دباؤ میں کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس نے کہا کہ شفافیت بری طرح مجروح ہو رہی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ دہلی میں بڑے احتجاجی مظاہرے کے ذریعے اس مسئلے کو قومی سطح پر اٹھائے گی۔
IUML نے سپریم کورٹ میں اپنے عرضے میں موقف اختیار کیا ہے کہ SIR کی رفتار غیر معمولی اور غیر انسانی جلد بازی پر مبنی ہے۔ مقامی بلدیاتی انتخابات کے دوران BLOs پر بے تحاشا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ایک سرکاری اہلکار کی خودکشی اس بات کا ثبوت ہے کہ SIR کو کسی انسانی قیمت کی پرواہ کیے بغیر نافذ کیا جا رہا ہے۔ اگر فوری عدالتی مداخلت نہ کی گئی تو اہلکاروں کی جان اور ووٹروں کے حقوق دونوں خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ IUML نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ SIR عمل کو فی الفور روکا جائے اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دارانہ اور انسانی بنیادوں پر نیا طریقہ کار اپنانے کا حکم دیا جائے۔ کانگریس کا سیاسی اعتراض اور کیرالہ میں BLO کی مبینہ خودکشی دونوں واقعات اس حقیقت کو نمایاں کر رہے ہیں کہ SIR محض ایک تکنیکی عمل نہیں رہا، بلکہ انتخابی فہرستوں کی شفافیت، ووٹر کے حق رائے دہی کا تحفظ اور انتخابی اداروں کی غیر جانبداری، تینوں پہلوؤں پر سوالات تیزی سے گہرے ہو رہے ہیں۔ ماہرین نے توجہ دلائی ہے کہ BLOs پر پڑنے والا حد سے زیادہ دباؤ نہ صرف انتظامی بدنظمی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ انتخابی عمل کی بنیادی کمزوریوں کو بھی آشکار کر دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر SIR اسی تیز رفتاری اور دباؤ کے ماحول میں جاری رہا تو لاکھوں شہریوں کے ووٹ فہرستوں سے حذف ہونے کا حقیقی خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسے ماحول میں عدالتی مداخلت بے حد ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ انتخابی نظام پر عوامی اعتماد پہلے ہی کمزور پڑ چکا ہے اور مزید کسی چوک کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ دادری لنچنگ کیس میں UP حکومت کی کارروائی پر سوالات، محمد اخلاق کے ملزموں پر مقدمہ واپس لینے کی کوشش، انسانی حقوق تنظیموں میں تشویش۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے دادری لنچنگ کیس میں محمد اخلاق کے قتل کے ملزموں کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی درخواست نے ایک بار پھر ریاست میں اقلیتی حقوق اور انصاف کے نظام کے حوالے سے بحث چھیڑ دی ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ قدم ہجومی تشدد کے متاثرین کے لیے انصاف کے دروازے مزید تنگ کر سکتا ہے، جبکہ ناقدین اسے ریاست کی مسلمانوں کے خلاف غیر متوازن پالیسیوں کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے 15 اکتوبر کو گوتم بدھ نگر کی اپر سیشنز کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ جس میں قتل اور قتل کی کوشش سمیت تمام سنگین دفعات اب بھارتیہ نیائے سنہتا کے تحت واپس لینے کی سفارش کی گئی ہے۔ ملزمان میں مقامی سیاسی روابط رکھنے والے چند نام بھی شامل ہیں۔ 28 ستمبر 2015 کو 52 سالہ محمد اخلاق پر گائے کے گوشت رکھنے کے الزام میں ہجوم نے ان کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ انہیں گھر سے گھسیٹ کر باہر لایا گیا اور اینٹوں، ڈنڈوں اور چاقوؤں سے پیٹا گیا، جس سے ان کی موت ہو گئی۔ ان کے بیٹے کو شدید چوٹیں پڑیں۔ یہ واقعہ ہندوتوا تشدد کی علامتی مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس نے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر ناٹ ان مائی نیم احتجاج کو جنم دیا تھا۔ انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ مقدمہ واپس لینے کی کوشش اس پیغام کو تقویت دیتی ہے کہ فرقہ وارانہ ہجوم کے خلاف کارروائی کمزور پڑ رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام ہجومی تشدد کے جرائم کے لیے نرم رویہ ظاہر کرتا ہے، مسلم شہریوں کے تحفظ کے بارے میں ریاستی عزم پر سوالات اٹھاتا ہے اور انصاف کے عمل میں سیاسی اثر اندازی کے خدشات پیدا کرتا ہے۔ بین الاقوامی حقوق تنظیموں نے بھی اس پر تشویش ظاہر کی ہے کہ ایسی کارروائیاں امتیازی انصاف کے تاثر کو مضبوط کرتی ہیں۔ ناقدین کے مطابق UP میں گزشتہ برسوں کے دوران درج کئی واقعات فرضی انکاؤنٹرز، ہجومی تشدد کے کیسز میں سست پیش رفت اور بعض ملزمان کا سیاسی طور پر جشن منایا جانا ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز حملوں کے ملزموں کو غیر رسمی رعایت ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے، لیکن مقدمہ واپس لینے کی تازہ کوشش نے ان خدشات کو دوبارہ نمایاں کر دیا ہے۔ عدالت نے ابھی تک ریاست کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے،
تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے سنگین نوعیت کے کیسز میں مقدمہ واپس لینے کی درخواستیں عدالت کے سخت جائزے کے بغیر منظور نہیں ہوتی۔ اخلاق کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف کے عمل پر اب بھی یقین ہے، لیکن یہ قدم ان کے زخم تازہ کر گیا ہے۔ کرناٹک حکومت کا بڑا قدم، ڈیجیٹل خلیج مٹانے کے لیے کم قیمت کی KEO-AI کمپیوٹر لانچنگ۔ کرناٹک حکومت نے تکنیکی برابری اور ڈیجیٹل انصاف کی سمت ایک اہم قدم بڑھاتے ہوئے KEO نامی کم قیمت AI ریڈی کمپیوٹر متعارف کر دیا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈیوائس ریاست میں بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل تقسیم کو کم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا، خاص طور پر ان لاکھوں طلبہ اور گھریلو صارفین کے لیے جن کے پاس کمپیوٹر کی سہولت موجود نہیں۔ KEO کیا ہے؟ کم قیمت مگر طاقتور کمپیوٹر۔ KEO کا پورا نام نالج ڈریون اکنامیکل اینڈ اوپن سورس ہے۔ یہ رسک-وی پروسیسر پر مبنی ایک طاقتور مگر سستا کمپیوٹر ہے جو لنکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹم پر چلتا ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات میں 4G اور وائی فائی کنیکٹیوٹی، HDMI پورٹ، USB-A USB-C سپورٹ، آڈیو جیک اور آن ڈیوائسز AI انجن شامل ہے جو انٹرنیٹ کے بغیر بھی AI فیچرز چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ریاست کے IT وزیر نے بتایا کہ KEO کو لگژری گیجٹ نہیں بلکہ ایک شمولیتی ڈیوائس کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ریاست میں صرف 15% گھروں کے پاس کمپیوٹر موجود ہے، جس کی وجہ سے آن لائن تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ میں شدید رکاوٹ آ رہی تھی۔ اس ڈیوائس میں شامل بدھ AI ایجنٹ ریاستی نصاب DSART پر مبنی ہے جو کم کنیکٹیوٹی والے علاقوں کے طلبہ کے لیے آف لائن تعلیمی مدد فراہم کرے گا۔ حکومت کے مطابق یہ کمپیوٹر نہ صرف گھروں بلکہ سرکاری اسکولوں، کالجوں، چھوٹے کاروباروں اور پنچایت سطح کے مراکز میں بھی فراہم کیا جائے گا تاکہ ریاست کے دور دراز علاقوں میں بھی ڈیجیٹل رسائی بہتر ہو سکے۔ مقامی ٹیکنالوجی کی ترقی کی جانب قدم KEO کو سرکاری ٹیکنالوجی کمپنی کیونکس اور ریاستی محکمہ IT و بائیو ٹیکنالوجی نے تیار کیا ہے۔ ماہرین اسے میک ان کرناٹکا کے تحت مقامی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی ایک مضبوط کوشش قرار دے رہے ہیں۔ بنگلورو ٹمکورو میٹرو توسیع منصوبہ، حکومت کی وضاحت اور سرمایہ کاری کی پیش رفت۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ جی پرمیشور نے بنگلورو سے ٹمکور تک مجوزہ میٹرو توسیع منصوبے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منصوبہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس کی آخری شکل ڈیٹیلڈ پروجیکٹ رپورٹ کی تکمیل کے بعد ہی واضح ہوگی۔ BMRCL نے حال ہی میں DPR تیار کرنے کے لیے ٹینڈر جاری کیے ہیں۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق مجوزہ لائن کی لاگت 20,896 کروڑ اور اس میں 27 اسٹیشنز شامل کیے جانے کی تجویز ہے۔ منصوبے کے اعلان کے بعد کچھ حلقوں نے اس کی فیزیبلٹی پر سوال اٹھائے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بنگلورو اور ٹمکور کے درمیان تقریباً 60 کلومیٹر فاصلے کے لیے میٹرو مناسب انتخاب نہیں ہو سکتی اور بعض متبادل ٹرانزٹ سسٹمز مثلاً علاقائی تیز رفتار ٹرین زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ بعض شہری منصوبہ بندی کے ماہرین نے لاگت، تکمیل کے وقت اور آپریشنل رفتار جیسے پہلوؤں پر بھی تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ بنگلور ٹمکور راہداری صنعتی، تعلیم اور رہائشی اعتبار سے تیزی سے پھیل رہی ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد دونوں شہروں کے درمیان سفر کرتے ہیں، جبکہ بنگلورو میں ٹریفک دباؤ، پانی کی قلت اور رہائشی علاقوں میں بلند کرایوں جیسے مسائل شہریوں کو متبادل رہائش کی تلاش میں ٹمکور اور آس پاس کے علاقوں کی طرف منتقل ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ان عوامل کے باعث طویل مدت میں ایک پائیدار اور تیز رفتار پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہو گئی ہے۔ جی پرمیشور نے کہا کہ منصوبے پر تنقید کے باوجود کئی ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت
سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت منصوبے کو کسی ایک پیشکش تک محدود نہیں کر رہی اور موصول ہونے والی تمام تجاویز کا تکنیکی اور مالیاتی جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی پی آر کی مکمل ہونے کے بعد ہی سرمایہ کاری، ڈیزائن اور عمل درآمد کے مراحل پر حتمی فیصلہ کیا جا سکے گا۔ بنگلور میں 32 کروڑ روپے کا ڈیجیٹل گرفتاری فراڈ بے نقاب، سپریم کورٹ کا ملزمان کو ضمانت نہ دینے کا سخت حکم۔ ملک بھر میں تیزی سے بڑھتے سائبر جرائم کے پس منظر میں ڈیجیٹل گرفتاری فراڈ نے نہایت سنگین رخ اختیار کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بنگلور کی ایک 57 سالہ ٹیک پروفیشنل خاتون تقریباً 32 کروڑ روپے کے دھوکے میں لٹ گئیں، جبکہ اسی دوران سپریم کورٹ نے ایسی وارداتوں کے ملزمان کو ضمانت نہ دینے کا سخت حکم جاری کیا ہے۔ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب ایک جعلی کوریئر کمپنی سے خاتون کو کال آئی اور بتایا گیا کہ ان کے نام پر ایک پارسل میں غیر قانونی سامان ملا ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کال کرنے والے نے بات ایک شخص سے ملوا دی جس نے خود کو CBI افسر ظاہر کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک منظم سائبر گروہ تھا۔ ٹھگوں نے خاتون کو ہدایت دی کہ وہ 2 نئی اسکائپ IDs بنائیں اور مسلسل ویڈیو کال پر رہیں۔ اسے انہوں نے ڈیجیٹل اریسٹ کہا۔ 6 ماہ کے دوران دباؤ میں آ کر خاتون نے 187 بینک ٹرانسفر کیے، جن کی مجموعی رقم تقریباً 31.83 کروڑ بنتی ہے۔ یہ کرناٹک میں رپورٹ ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا ڈیجیٹل فراڈ ہے۔ اسی پس منظر میں سپریم کورٹ نے ایک 73 سالہ خاتون وکیل کے اسی نوعیت کے کیس پر سماعت کرتے ہوئے حکم دیا کہ ملزمان کی مکمل تفتیش تک کسی عدالت کو ضمانت دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو ریلیف چاہیے تو براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کرے۔ تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز سے کہا گیا ہے کہ جلد ملک گیر رہنما خطوط تیار کیے جائیں۔ عدالت نے کہا کہ جعلی عدالتی احکامات اور دستاویزات عوامی اعتماد پر براہ راست حملہ ہیں اور اس خطرے کا فوری توڑ ضروری ہے۔ بنگلور کا یہ میگا اسکیم اور سپریم کورٹ کا سخت حکم واضح کرتا ہے کہ بھارت میں سائبر فراڈ ایک سنگین معاشرتی بحران بن چکا ہے۔ یہ وارداتیں صرف مالی نقصان نہیں بلکہ جعلی پولیس اور جعلی تحقیقاتی ایجنسیوں کے نام پر شہریوں کی آزادی اور ذہنی سکون پر حملے ہیں۔ یاد رہے کہ کرناٹک میں نوجوانوں کی فعال تنظیم سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا کئی مہینوں سے ڈیجیٹل فراڈ کے خلاف بیداری مہم چلا رہی ہے اور حکومت سے سخت قوانین کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی آل انڈیا ہمسایہ مہم اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا مؤثر اور طاقتور ذریعہ، کرناٹک میں جامع پروگراموں کا اعلان۔ جماعت اسلامی ہند نے ملک گیر مہم مثالی پڑوسی مثالی معاشرے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد پڑوسیوں کے حقوق، باہمی احترام اور سماجی ہم آہنگی کے اسلامی پیغام کو عام کرنا ہے۔ یہ مہم 21 تا 30 نومبر پورے ہندوستان میں منائی جائے گی، جبکہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک نے ریاست بھر میں ہونے والے پروگراموں کی تفصیلات پیش کیں۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے کہا کہ اسلام میں پڑوسی کا حق ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قریبی ہو یا اجنبی، پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ اسلام پڑوسی میں کوئی فرق نہیں کرتا، مسلمان یا غیر مسلم، رشتہ دار یا اجنبی، مستقل یا عارضی پڑوسی، سب کے حقوق یکساں ہیں۔ حتیٰ کہ سفر کے ساتھی، کام کے کلیگز اور راستے کے ہم سفر بھی پڑوسی کے دائرے میں آتے ہیں، جنہیں کسی تکلیف سے بچانا لازم ہے۔ بڑے شہروں میں بڑھتی انفرادیت اور دوریوں کے باعث پڑوسیوں کے رشتے کمزور ہو رہے ہیں۔ مہم کا مقصد انہی رشتوں کو دوبارہ مضبوط کرنا اور معاشرے میں محبت، تعاون اور احترام کے جذبے کو بیدار کرنا ہے۔ اس مہم کے تحت ریاست کرناٹک میں اہم پروگرامز جیسے محلہ میٹنگز، ہمسائیگی اجتماعات، خطبات جمعہ، ٹریفک آگاہی پروگرام،
پمفلیٹ تقسیم، خاندانوں کی ملاقاتیں، طلبہ و نوجوانوں کی ریالیاں منعقد کی جائیں گی۔ سیکریٹری حلقہ اور اس مہم کے کنوینر مولانا عبدالغفار حامد عمری نے عوام اور میڈیا سے اپیل کی کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں تعاون کریں تاکہ ہماری بستیاں محبت، امن اور ہم آہنگی کا نمونہ بن سکیں۔